نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق اللہ العظیم۔ جو مسئلہ لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی، نزاع، جھگڑا اور طلاق تک جو نوبت پہنچتی ہے اس کے عمومی طور پر کیا اسباب اور کیا باعث ہوتے ہیں۔ آدمی ان کو جان لے کہ وہ کون سے ہیں اور پھر ان سے بچنے کی کوشش کرے تو یہ انسان کے لیے بہت زیادہ مفید ہوں گے معاشرتی زندگی کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اسباب جدائی یا طلاق کے اعتبار سے وہ جن کا فقہا ذکر کرتے ہیں یا با اعتبار کر لیتے ہیں وہ پہلے سماعت فرما لیں۔ مثال کے طور پر نمبر 1 کہ میاں بیوی کا آپس میں مزاج ہی نہیں مل رہا ہوتا اور مزاج کے اعتبار سے ہم آہنگی ان کی ہوتی ہی نہیں ہے اور بات انتہائی ناگزیر صورتحال تک پہنچ جاتی ہے، جدائی ضروری ناگزیر ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 معیشت کی انتہائی سخت تنگی، مجبوری، گویا اضطراری صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، تو یعنی کسی طرح کا کوئی پرسانہ حال کچھ بھی نہیں ہوتا اور خاوند کی طرف سے نہ کچھ اس کی جائیداد نہ کچھ اس کی آمدن کچھ بھی نہیں ہے اور زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں عام طور پر طلاق ہوتی ہے۔ اور پھر ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ شوہر جو ہے وہ وظیفہ زوجیت کی ادائیگی پر قادر نہیں رہ سکتا، نہیں ہوتا، تو چاہے وہ عنین نامرد کے ہونے کی صورت میں یا مقطوع الذکر، مجبوب یعنی والد تناسل کے ختم ہونے کے ساتھ یا کٹ جانے کے ساتھ وغیرہ اس طرح کی صورتحال سے۔ اور ایسی صورتحال میں عورت چونکہ جوانی میں اور حساس ہوتی ہے اور اس کو یقینی خطرات لاحق ہو جاتے ہیں بے راہ روی کے، تو ایسی صورت میں پھر جو ہے وہ طلاق تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ ایسے ہی چوتھی صورت یہ ہے کہ جو ہے وہ اہلیت سے اس کا ملاپ تو ہے، اس کا ملاپ ہی نہیں ہو سکتا، یعنی ملاپ ہی ناممکن ہو گیا ہے اور اس کی وجہ شاید کہ کوئی طبی وجہ اس کی ہو گئی ہے، کوئی معذوری ہو گئی ہے، یا جو ہے یہ بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ عورت جو ہے وہ یعنی بانجھ ہے اور اولاد کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے صورت میں وہ خاوند یعنی دوسری شادی کا وہ متلاشی ہے اور یہ پہلی سوکن کو قطعاً جو ہے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ طلاق کو برداشت کر لے گی لیکن اس طرح وہ اس کو اجازت نہیں دے رہی، یعنی اجازت شرعاً تو کوئی ضروری نہیں ہے لیکن عرفاً اس کا لحاظ وہ کر رہا ہے، اخلاقاً اس کا لحاظ کر رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں جب وہ انتہائی رکاوٹ ڈال رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں بھی کبھی کبھی طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر خدا نخواستہ وہ عورت بے حیائی اور فحاشی پہ اتر آئی ہے اور مصر ہے، اس کے اوپر مصر بھی ہے اور عادی بن چکی ہے باوجود سمجھانے کے وہ باز نہیں آ رہی، یا وہ اتنی زیادہ بیوقوف اور کم عقل ہے کہ جس کی بیوقوفی اور کم عقلی ہمیشہ انسان کے لیے عار اور خار بنی رہتی ہے اور پریشانی کے سبب بنی رہتی ہے اور برداشت کے درجے سے بھی وہ باہر ہو گئی ہے۔ بعض گھرانوں میں اس طرح کی ترتیب، بعض خاندانوں میں ایسے کی ترتیب وہ بالکل یعنی ان کے ہاں بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، تو پھر یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے، بس اوقات جدائی تک یہ نوبت جا پہنچتی ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر وقت کا جھگڑا، فساد، ٹینشن، مارداڑ، ذہنی کوفت، ذہنی دماغی جسمانی ٹارچر کرنا اور بدترین بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا اور امید اصلاح بھی نہ ہو، بار بار سمجھانے کے باوجود روش میں کمی نہیں آ رہی، تو پھر ایسی صورت میں عام طور پر یہ طلاق تک کبھی نوبت جا پہنچتی ہے۔ تو بہرحال یہ تو چند وہ سلسلے تھے جو عام طور پر فقہا جن کا ذکر کرتے ہیں اور اس طرح کے سلسلے سامنے آتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں
کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے باعث ہیں معاشرہ میں، اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے طلاقیں یا جدائی کے تک نوبت جا پہنچتی ہے، اس کو بھی آدمی کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے کسی قسم کا جو ہے آدمی حفظ ما تقدم پہلے سے تحفظ اور تدابیر کوئی کر سکے اس حوالے سے۔ تو اس میں مثلا جو حقوق واجب نہیں ہیں، نمبر ایک عمومی اسباب میں اب آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ نمبر ایک، جو حقوق عام طور پر واجب نہیں ہے، اگر ان کا شوہر سے عورت مطالبہ کرنے لگ جائے تو وہ جو ہے اگر وہ پورا نہ کرے تو ایسی صورت میں وہ منہ پھیلا لیتی ہے اور اکڑ کر بیٹھ جاتی ہے، اور نتیجتاً پھر کیا ہوتا ہے، ناشکری کی صورت میں وہ پھر ناشکری کرتی رہتی ہے، اور شوہر کوئی بات بھی کہے تو وہ بہانے تلاش کر کر کے ہٹ درمی اور جھگڑا فساد بناتی ہے۔ مثلا اس کی مثال یہ ہوگی جیسے خاوند سے وہ اس کی حیثیت سے زائد جیب خرچی کا مطالبہ کر رہی ہے اور نان نفقہ سکھنا اس کو مل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جب خرچیاں زیادہ مانگ رہی ہے، شاپنگ پہ شاپنگ اس کی یہ چیزیں، یا جو ہے اس کے علاوہ بڑی کوٹھی، حالانکہ خاوند نے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو مکان دیا، رہائش دی ہے، لیکن وہ بڑی کوٹھیوں کے مطالبے کر رہی ہے، گاڑی سواری ہے لیکن وہ بڑی قیمتی گاڑیوں کا جو ہے وہ ڈیمانڈیں کر رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں عام طور پر جو اس کے غیر واجب مطالبے ہوتے ہیں نا، تو خاوند کی حیثیت سے زیادہ یا اس کی ترتیب سے زیادہ، اس کی ترتیب زندگی سے زیادہ، تو پھر کبھی کبھی یہ بھی انسان کو دوری تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایسے ہی نمبر دو، بہت ساری عورتیں مزاج کی تیز ہوتی ہیں اور وہ بات بات پر جو ہے مرد سے لڑتی ہیں، لڑ پڑتی ہیں، تو اس میں پھر یہ لڑائی جھگڑا رفتہ رفتہ طلاق تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ اور ایسی عورتیں وہ ہوتی ہیں جو جھگڑالو مزاج ہوتی ہیں اور چڑچڑا مزاج ان کا ہوتا ہے، تو یہ عام طور پر اپنے گھروں کو برباد کرتی ہیں۔ اور یہ بعض خاندانوں کے اندر چڑچڑا پن پہلے سے موجود ہوتا ہے، اور وہ بھی چڑچڑا پن خاندانی اعتبار سے وہ بھی فساد کا باعث بنتا ہے، چنانچہ ایسے خاندان کی دو دو چار چار لڑکیاں طلاق یافتہ ہو کر گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی جب نمبر تین، جب لڑکی میکہ میں آ کر، یعنی جو سسرال میں آ کر میکہ کی وکیل بن جاتی ہے، مثلا بات بات پر اس کو اپنا جو ہے میکہ یاد آ جاتا ہے اور میکہ کو یاد کرتی ہے اور میکے کو جو ہے ترجیح دیتی ہے اپنے سسرال کے اوپر، اور اپنے حال سے، اپنے قال سے، زبان سے، کردار سے، اور اسی طرح اپنے شوہر پر اپنے والدین کو، بھائیوں کو ترجیح دیتی ہے، بہن بھائیوں کو، تو پھر ایسی صورت میں بھی پریشانی بنتی ہے کہ وہ کہتے ہیں تم وہاں کی ہو کہ یہاں کی ہو، پہلے یہ بتاؤ۔ حالانکہ اگر یہ سمجھدار ہوتی تو اس کو چاہیے تھا کہ یہ سسرال میں دل لگاتی، اور میکے سے دل ہٹانا ضروری نہیں تھا، لیکن سسرال میں اپنے دل لگا لیتی کہ اس نے اب زندگی یہیں پر گزارنی ہے، اس اعتبار سے یعنی وہ کرتی۔ تو بہرحال اس نے چونکہ آ کے یہاں پر یہ اب، حالانکہ اس کو ٹھیک ہے احترام اپنے والدین کا رکھنا چاہیے، لیکن ترجیح اس کو خاوند کو دینی چاہیے تاکہ اس کا گھر آباد رہے۔ نمبر چار، جب لڑکی اپنے ماں کی غلط پالیسیوں پر عمل پیرا ہو جاتی ہے اور آگے ماں بھی اس کی جو ہے اس سے دو ہاتھ آگے ہو جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تو وہاں پر کوئی ان کی نوکرانی بن کر نہیں ہے جا رہی یا رہ رہی، تو وہاں کی ملکہ ہے، اور تو جو ہے اگر وہ ایک کہیں تو تم دو کہو، اور تم کوئی لوارث نہیں ہو، کوئی ان کے نوکر نہیں ہو۔ اس قسم کی جب تم ان کے گھر کی مالکن ہو، رانی ہو، ملکہ ہو، اس قسم کی جب وہ کرتی ہے اور تم کسی قسم کی کوئی پرواہ نہ کرو، جو کہے اس کے منہ پر کہو اور اس کے منہ پر مارو، اس قسم کی پالیسی جب مائیں سکھاتی ہیں بیٹیوں کو، وہ بیٹیاں بھی پھر برباد ہو جاتی ہیں۔ جو ماؤں کی غلط روش پر، غلط ہدایات کے اوپر جب چلتی ہیں تو وہ پھر برباد ہو جاتی ہیں۔ اس پر مجھے یاد آیا قاضی خلیل احمد صاحب ڈسٹرکٹ خطابت کر کے جب وہ ریٹائرڈ ہو رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے بہت سارے سینکڑوں جرگے کیے ہیں اس طرح کے، اور زیادہ تر طلاق اس طرح کے، اور میں نے اس میں ایک چیز اکثر میں مشترک پائی کہ اکثر لڑکیوں کی بربادی میں ان کی چلاک ماؤں کا زیادہ ہاتھ ہوتا تھا۔ اور پھر وہ انہوں نے آخری مجلس میں، اختتامی جو ان کی الوداعی مجلس تھی، الوداعی مجلس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی
کہ اگر ماں اپنی بچی کو آباد کرنا چاہے تو ساری زندگی وہ کانٹوں پر بھی گزار سکتی ہے، اور اگر ماں ہی برباد کرنے پہ آ جائے تو پھر وہ گلاب کے پھولوں پر بھی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اسی طرح مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی شہید اسلام، وہ بھی فرماتے ہیں کہ جن بچیوں کو طلاق ہو جاتی ہے ان کی طلاق میں اکثر و بیشتر لڑکیوں کی ماؤں کا ہاتھ ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ یہاں مجھے یاد آیا کہ امام حاتم اصم وہ رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تیری بہن ایک طرف ہو اور تیرا بہنوئی دوسری طرف ہو، آپس میں جھگڑا ہو جائے خدا نخواستہ، یا بیٹی اور داماد کا آپس میں مسئلہ ہو جائے، تو تم داماد کا ساتھ دو، بہنوئی کا ساتھ دو، اس سے تم اس کا گھر بچا سکتے ہو، ان کا دین بچا سکتے ہو۔ اور اگر تم نے وہاں پر بیٹی کا ساتھ دینا شروع کر دیا، یا جو ہے ادھر سے جو ہے بہن کا ساتھ دینا شروع کر دیا، تو پھر لازماً تم بھی ان کے فریق اور مخالفی بنو گے، اور ایسی صورت میں ان کا گھر بھی برباد ہوگا، دین بھی برباد ہوگا۔ ایسے ہی نمبر 5، جب سسرال والے سارے شوہرانہ اختیارات اور اتھارٹیز استعمال کرنا شروع کر دیں تو پھر بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ تو بیوی ہے ایک کی، اب وہ سارے اس کے ساس سسر، اس کی نندیں شندیں، اس کے دیور سارے مل کر اگر وہ شوہر کی طرح جو اختیار ہے بیوی کے اوپر اس کو وہ جو اختیار کرنا چاہیں اور کہیں گے بس ہم سب کی خدمت اس پر لازم ہے اور ہماری بات یہ مانے گی اور اس ترتیب سے یہ چلے گی، تو اس کے مطابق اگر وہ چلے گی اس حساب سے، تو پھر بھی مسائل بنیں گے، اور جو ہے ناجائز اختیارات استعمال کرتے ہوئے پھر یہ مسائل ہوں گے، خاص کر جب شوہر بھی اس کا ساتھ نہ دے اور شوہر بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائے اور یہ کہے کہ میرے بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کے دیور ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میرے والد ٹھیک کہہ رہے ہیں سارے، تو پھر ایسی صورت میں اور بھی زیادہ معاملہ سنگین ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 جو ہے وجہ جو عمومی ہے اس کی جدائی کی اور فساد کی، وہ یہ کہ جب سسرال والے اپنی بیٹی کو سسرال کی ملکہ بنانا چاہیں اور بہو کو اپنے زرخرید غلام بنانا چاہیں، یعنی جب بیٹی کو بھیج رہے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تجھے ملکہ بنائے اور ملکہ بن کر رہے، اور جب دوسروں کی بیٹی پہ آ کے لا رہے ہیں تو اس وقت ان کا زاویہ سوچ کا کچھ اور کہتے ہیں زرخرید غلام ہم نے لایا ہے، تو پھر اس طرح کا دوہرا معیار بھی جو ہے یہ زہر قاتل بن جاتا ہے۔ اور داماد کا اپنے ساس سسر کے حوالے سے اگر اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی ساس سسر کا پتہ نہیں کرتا اور ان کی پرواہ نہیں کرتا، تو وہ بھی پھر گلہ شکوہ کرتے رہتے ہیں، تو گلے شکوے اس کو پہنچتے ہیں، تو پھر گلے شکووں پر ریئیکشن آتا ہے، تو اس سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو دو طرفہ یعنی انسان کو خیال کرنا چاہیے اس حوالے سے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 7واں ایک اس کے لیے وجہ یہ بنتی ہے کہ جب لڑکی صبر و شکر کو چھوڑ کر وہ خواہشات کی غلام بن جاتی ہے، خواہشات کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور دوسروں کے ناک میں دم کر دیتی ہے، تو خود اپنی ناک پر وہ مکھی بھی برداشت نہیں کرتی، تو پھر ایسا آشیانہ بھی زیادہ دیر چل نہیں سکتا، خاکستر ہو جاتا ہے، جل کر ختم ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں۔ اور کچھ اس میں عالمات اور فاضلات مدرسوں کی جن کی وجہ سے بدنامی مدرسوں کی ہوتی ہے، تو وہ بھی یہاں پر ہوش کے ناخن لیا کریں کہ وہ ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر ساس سسر کی کوئی خدمت نہیں ہے، تو بھائی شرعاً آپ پابند نہیں ہیں، لیکن اخلاقی اعتبار سے تو آپ کو عرف کے لحاظ سے تو یہ سلسلے کرنے چاہیے، تو وہ یہاں پر شریعت کا سہارا لے کر غلط تشریح کر کے اس کی، اور جو ہے وہ فساد خواہ مخواہ فساد، یعنی جب گزارا ہو بھی سکتا ہے اور ساس سسر کی طرف سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی جو ہے ہر درمی کرتے ہوئے اور جو ہے اجتماعیت کو ختم کر کے خاوند کو علیحدہ الگ تھلگ کرنا چاہتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے گھر برباد ہو جاتا ہے۔ بس اوقات خاوند نہیں علیحدہ ہونا چاہتا تو وہ علیحدہ کرنا چاہتی ہے، پھر آپس میں ان کے دنگل فساد شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر علیحدہ ہو بھی جائے اس کے کہنے پر تو پھر آگے ان کے نباہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر والدین بھی بس اوقات ایسی صورت میں مخالف ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی زن مرید اور ان مرید کے سلسلے، اس قسم کے تان و تشنیع اس طرح کے سلسلے شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی پھر کبھی کبھی بڑی پریشانی کا باعث بن جاتی ہے صورت۔ نمبر 8 میں جب لڑکی اپنے والدین کے ہاں کوئی اس کو جو ہے تربیت نہ ملی، ماحول نہ ملا اچھا روحانی، بلکہ وہاں کا عجیب و غریب قسم کا فاحشانہ ماحول تھا،
تو اس کی وجہ سے لڑکیاں بعض کلو جدید لذیذ، یعنی نئے نئی چیزوں کی خوگر ہو جاتی ہیں، اور جو ہے نئے نئے سلسلے بدلنے پر، ذائقے چکھنے پر ان کے موڈ میں ہوتی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں بھی آوارگی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ جو آج کی بعض نام نہاد روشن خیالیوں کے سلسلے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، آزاد پنہ پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر ایک شوہر کی نگری ان کو پسند نہیں آتی، تو ایسے بھی آج کل خاص کر اس طرح کی آج جو سوشل میڈیا کی دل دادا یا یونیورسٹیوں کی اس طرح کی اور گندے ماحول کی جو پیداوار ہے، گندی تہذیب کی گندے انڈے جو ہیں ان کے اندر یہ سلسلے پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب یعنی کچھ لوگوں کو عادت بھی ہوتی ہے کچھ خاندانوں میں کہ دامادیاں تبدیل کرتے رہتے ہیں، دامادیاں تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور اپنے بچیوں کا معاملہ سنجیدہ بنیادوں پر نہیں لیتے، وہ کیا کرتے ہیں دامادیوں کے سلسلے تبدیل کرنا ان کا شوق اور ذوق ہوتا ہے، یا ان کے کچھ پیشہ وری کے سلسلے ہوتے ہیں، وہ یعنی شادی کرواتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے کچھ آگے داؤ لگانا ہوتا ہے کسی کے مال پر، اور بلیک میل کرنا ہوتا ہے، نوسر بازی کرنی ہوتی ہے، تو یہ سلسلے بھی آج ملک کے اندر نظر آ رہے ہیں، اس طرح کے کئی واقعات سامنے آئے۔ اسی طرح نواں جو ہے وہ یہ ہے کہ جب لڑکی مشکوک کاموں میں سرگرمیوں میں پڑ جاتی ہے، مثلا الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا یا موبائل یا ان چیزوں میں، اور خاص کر جب اس کے موبائل سے غیر ارادی طور پر بھی یا نادانستہ طور پر بھی کسی غیر محرم کے یعنی وہ کالز آ گئیں، یا کسی نے کر لی تھی، یا پہلے کی کوئی کال تھی، یا اچانک مل گئی کسی کی کال، تو اس طرح پھر خاص کر جب اس کا کریکٹر پہلے بھی کسی وجہ سے مشکوک ہو چکا ہو خاوند کی نظروں میں، تو خاوند پھر اس کو مزید جو ہے مشکوک نظروں سے دیکھتا ہے، یا خاوند کی ایسی کوئی مشکوک پالیسیاں ہوں تو بیوی کی نظر اس پر ہو جاتی ہے اور وہ اس کے موبائل کو چیک کرتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں دونوں کے آہستہ آہستہ ایک دوسروں سے تشویش بڑھتے بڑھتے بسا اوقات بہت دوری تک جا پہنچتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ عوارض پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ عیب اور عیوب پیدا ہو جاتے ہیں، جسمانی اعتبار سے ارادی، اختیاری اور غیر اختیاری عیب، جسمانی شکل و صورت کے ایسے سلسلے، تو وہ بھی مثلا جیسے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ صحابی، ان کا مسئلہ، ان کی بیوی نے جمیلہ نے آ کر یہی کہا تھا کہ ان کو چیچک کے داغ ہیں، بنائیں اس طرح کے ہیں، یا میرا مزاج ان سے نہیں ملتا، میں بالکل ان کو مزاجن نہیں چاہتی، تو اس طرح کے سلسلے مزاج نہ ملنے کے کسی ظاہری عیب، جسمانی اختیاری یا غیر اختیاری، وہ چیزیں بھی سامنے آتی ہیں۔ اچھا، اب 10واں نمبر پر جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہر بات پر مواخذہ ہونے لگے اور ہر ایک اپنے حقوق تو یاد کرے لیکن دوسروں کے حقوق کو وہ یاد ہی نہ کریں، تو ایسی صورت میں بھی خود غرضی جب حد کر جاتی ہے تو پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس لیے جہاں اپنے حقوق یاد رہتے ہیں ان کو دوسروں کو بھی حقوق یاد رکھنا چاہیے، یعنی اگر خاوند کو اپنے حقوق یاد ہیں تو بیوی کے حقوق بھی یاد ہونے چاہیے، بیوی کو اگر اپنے حقوق یاد ہیں تو خاوند کے حقوق بھی یاد ہونے چاہیے، دونوں کے ہونے چاہیے۔ تو اس پر علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، تحفہ دلہا، تحفہ دلہن، مثالی ماں، مثالی باپ، تو اس طرح کی کتابوں کو، خوشگوار ازدواجی زندگی، اس طرح کی کتابوں کو، اور تحفہ خواتین، تحفہ مسلمین، مولانا شکیل صاحب کی کتابیں ہیں، تو اس طرح کی کتابوں کو پڑھ لینا چاہیے۔